آج بھی ہمارے امجد بھائی اور ان کے گھر والوں نے یہ پروگرام کیا تو انہوں نے تیاری کی، دعوت دی ہوگی، انتظام کیا. جیسا مہمان ایسی پریپریشن. جتنا قریبی معزز جس سے محبت ہو وہ مہمان آتا ہے تو اتنا لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اتنی اچھی تیاری کرتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ مہمان آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہے. ایسا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ گناہ گاروں کی بخشش کروانے آ رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک بڑا شاندار بیان. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو عذاب سے بچا دیں گی. اگر بندہ رمضان کو تھام لینا، یہ رمضان کو اچھا گزارتا نا تو مرنے کے بعد روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے دن میں اسے بھوکا رکھا، اسے معاف کر دے. تراویح اور قرآن کہتا ہے مولا رات میں نہیں سویا، یہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، مولا معاف کر دے. تو قرآن اور روزہ قبر پہ بھی شفاعت کرتے ہیں. اور ایسا مبارک مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، معاف کر دے، عطا کر دے. رمضان کی راتوں میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ آسمان سے رحمت کی یہ ندا آتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی پوری کر دی جائے، ہے کوئی طلبگار کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. گویا ادھر سے آوازیں ہیں، ادھر سے عطائیں ہیں. اور پھر مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں. حدیث پاک کے مضمون کے مطابق روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اور جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے تو ہر لمحے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ 1 ملین سنرز 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے وہ اس آخری رات بخش دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیلکولیٹر ہی جواب دے جائے گا. اتنے لوگ رمضان میں بخشے جاتے ہیں مگر کچھ بدبخت ہیں جو رمضان میں بھی نہیں بخشے جاتے. اور جو نہیں بخشا جاتا نا اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. یہ تو آیا ہی بخشش کرنے تھا، اب اس میں بھی اللہ کو راضی جو نہ کر سکا. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہنے میں مزہ نہیں آ رہا. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے تو سننے کو نہیں ملتا تھا کہ کسی نے روزہ نہیں رکھا. بچہ روزہ رکھتا تھا اور اب بڑی تعداد میں لوگ روزہ قضا کرنے لگے. یہ وہ شیطان مردود ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا ہے کہ پہلے نمازوں سے گئے لوگ. جمعے کے علاوہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 5%، 7%. اور اب آہستہ 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 یہ ٹرینڈ، یہ فیشن، یہ سٹائل بنتا جا رہا ہے کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے. اور اس پر کوئی غم بھی نہیں ہے، اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے. حالانکہ 5 تو پلر ہیں اسلام کے. ایمان لانا اللہ رسول پر، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز بھی گئی، اب روزہ بھی جا رہا ہے. زکوٰۃ کی بات کر لیں تو اب آپ بھی کاروباری لوگ ہیں، دنیا والوں سے ملتے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے. ہمیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 5-10% سے زیادہ لوگ نہیں دیتے. یا تو دیتے ہیں تو حساب سے پوری نہیں دیتے، اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں، تھوڑی بہت نکال دی ٹھیک ہے. کون پوری زکوٰۃ دے، کون کیلکولیشن کرے، اتنا دل پہ بوجھ فیل کرتے ہیں زکوٰۃ کو. استغفر اللہ. اب مجھے بتایا کہ پلر ہی نکل گیا جس عمارت میں. عمارت بچتی ہے، اس کی عمارت کے عمارت گرانی ہونا تو پلر کاٹ دے، خود ہی گر جانی ہے. تو نماز کو عماد الدین کہا گیا. الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے. وہ ستون بھی گر گیا. روزے میں کمزوری، زکوٰۃ میں کمزوری. اب افسوس ہے. حج کے بارے میں بھی بس اللہ معاف کرے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی بھی بعد میں انشاءاللہ تھوڑا یہ کام ہو جائے پھر کریں گے. حالانکہ حج کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود، یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور پھر وہ حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان کا چھن جانے کا خوف ہے. مگر نہیں کرتے کئی لوگ. تو پلیز میرے پیچھے اس کا نہیں کرے. رمضان میں کوتاہی نہیں کرنی.
رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن سے دوستی کریں. ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا بھر کی معلومات، کتنے ملکوں میں کرونا ہے تو کتنا جناب پھیل گیا، تو ویکسینیشن کیا ہے، تو فلاں اسپورٹس کا اسکور کیا ہے، تو فلاں ملک کی سیاست کیا کہتی ہے، آج ڈالر کا ریٹ کیا رہا، تو آج جناب سونے کا ریٹ، ایک ڈالر خریدنا نہیں ہے، ریٹ روز چیک کرنا ہے، سونا لینا نہیں ہے، پھر بھی روز سونے کے اتار چڑھاؤ پہ بحث ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ فارغ ہے نا، ٹائم ہے، ویلے ساری بحثیں دنیا کی کرنی ہے. نہیں سیکھنا تو قرآن نہیں سیکھنا. 40 50 سال کے ہم ہو گئے، قرآن نہ تلفظ سے پڑھنا آیا، نہ قرآن میں لکھا کیا پتہ نہیں. مجھے صحیح بتاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ٹائم ہی نہیں آنا تعالیٰ قرآن کے. اللہ کا پیغام ہے، یہ میسج بندہ سبحانہ و تعالیٰ. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے دل میں چیک کریں کتنا قرآن ہے. ایٹ لیسٹ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ خیر، پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ خیر سے رمضان نصیب کر دے، اس پہ پورے روزے عطا کر دے، صحت والا رمضان دے، یہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ تو سمجھ گئے نا کہ اب زندگی کی ویلیو کیا ہے. آس پاس سے جنازے اٹھ رہے ہیں، کرونا وائرس نے تو ہمیں اپنی اوقات بتا دی نا کہ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی پیسہ ہو، باری آنی ہے تو چلے ہی جانا ہے. تو یہ کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو زندگی کا. اس رمضان میں تو ایسی نیت ہو سکتی ہے نا کہ ہم انشاءاللہ یہ رمضان قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں گزاریں گے، قرآن پڑھنے میں گزاریں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. دعوت اسلامی نے تو کتنا آسان قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں دے دیا ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان سافٹ ویئر میں بھی دے دیا، PDF میں بھی دے دیا، بک کی شکل میں بھی دے دیا. اب تو آڈیو میں تفسیر ریکارڈ کرنی شروع کر دی کہ پہلے آڈیو سن لے بھائی، پڑھ نہیں سکتے سننا شروع کر دیں. لیکن قرآن سے انٹر کنیکٹ تو ہونا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات آپ کرنے جا رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ایک قبرستان کے پاس آپ نے دیکھا مردے پر عذاب ہو رہا ہے. اللہ والے تھے نا، اللہ پاک نے ایسی نگاہ دی تھی، قبر کے حالات دیکھ لی، قبر پر عذاب ہو رہا ہے. یا اللہ، اس وہ مردہ جو ہے مولا علی سے عرض کرتا ہے علی مجھے بچا لے، میری سفارش کر، مجھے آگ میں جلایا جا رہا ہے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے، مولا اسے بخش دے. دعا کرنے والا کون ہے؟ شیر خدا. کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا، مگر آپ کو حکم الہی ہوتا ہے اے علی اس کی سفارش نہ کریں. یا اللہ ایسا کون سا گناہ کر لیا، اتنی بڑی خطا. علی یہ وہ شخص ہے جو رمضان کے دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا. روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو روزے قضا کرنے والے کا حال کیا ہوگا. تو آج ہمارے یہاں بہت برا حال ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہماری جو ہیبٹس ہے نا، شیطان تو بند ہے، رمضان میں قید ہو جاتا ہے، مگر ہم بھی تو کسی سے پیچھے نہیں ہیں نا. ساری عادتیں لگی ہوئی ہیں، جھوٹ چھوٹتا نہیں ہے، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کے اندر جناب سب ساری پیج لائک کرنے ہیں، ہر ویڈیو کو آنے کی اجازت ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو رمضان میں بھی یہ گناہ پھر جاری رہتے ہیں. پلیز رمضان کے تقدس کو سمجھیں. جب کوئی چیز مقدس ہوتی ہے نا، اس میں نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ مسجد میں جا کے بری بات کرے، آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو. مسجد میں باہر تو تھا ہی غلط، لیکن مسجد میں تو زیادہ غلط ہو گیا نا. کوئی مکے میں جا کے چوری کرے، مکے میں جا کے حرام کام کرے، کیا کہیں گے یار؟ مکے میں خدا کا خوف کرو، ایک نیکی لاکھ نیکی، ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر. رمضان بھی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کرنے کے لیے، اس میں تھوڑی خطائیں کرنی ہیں. اس میں بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی معاذ اللہ ٹائم پاس کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پلیز ایک نیت پکی کرنی ہے کہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ. ہاں بچنا ہے اور بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے، تو پھر اصل رحمتیں ملیں گی نا. نافرمانی بھی رب کی کریں اور رب کی رضا بھی مل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اور اس رمضان میں اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کیسے گزارا.